السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ جہاں پہ بھی ہوں گے آپ سب لوگ خوش ہوں گے اور ٹھیک ہوں گے۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ آج کی پہلی سٹوری حارث بھٹی نے کوئٹہ سے سینڈ کی ہے۔ رات خاصی بیت چکی تھی۔ میں ایک شادی کی تقریب سے واپس آ رہا تھا۔ مجھے رات کی شادیوں سے بڑی چڑ تھی، اس لیے میں شادی بیاہ کی تقریبات میں جانے سے گریز کرتا تھا۔ آج بھی میرا شادی کی تقریب میں جانے کا کوئی بھی موڈ نہیں تھا، لیکن ابا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے مجھے ہی جانا پڑا۔ شادی ہمارے قریبی رشتہ داروں میں سے تھی۔ رات کے تقریباً 12:30 بج رہے تھے۔ میں سائیکل کے پیڈل پر تیز تیز پاؤں مار رہا تھا کہ ہمارے گھر سے ذرا پہلے راستے میں ایک قبرستان آتا تھا۔ قبرستان آتے ہی مجھے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ بچپن ہی سے نہ جانے کیوں مجھے قبرستان سے گزرتے وقت خوف طاری ہو جاتا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اندھیرے میں کوئی آسیب مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا ہے۔ میں تیزی سے دوڑ لگا کر قبرستان سے دور ہوتا چلا جاتا۔ بچپن کا خوف آج بھی مجھ پر غالب تھا۔ میں 18 سال کا ہو چکا تھا اور مجبوری یہ تھی کہ گھر جانے کے لیے راستہ ایک ہی تھا اور اس کا سبسٹیٹیوٹ کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ میرے دوست بھی میری اس بزدلی سے جانتے تھے اور اس معاملے میں میرا مذاق بھی بہت اڑاتے تھے۔ میں خاموشی سے ان کا مذاق برداشت کرتا، لیکن اپنے خوف پر کبھی میں نے قابو نہ پا سکا۔ گورکنوں کے چھوٹے چھوٹے بچے اکثر رات کے وقت قبرستان میں ایسے گھومتے پھرتے رہتے جیسے کہ قبرستان میں نہیں کسی پارک میں گھوم رہے ہوں۔ قبرستان کے آتے ہی میرے ذہن پر خوف طاری ہو گیا۔ سائیکل چلاتے ہوئے میں نے ایک نظر قبرستان پر ڈالی۔ قبرستان میں کسی بزرگ کا مذاق بنا ہوا تھا، جہاں ایک بڑا سا بلب روشن تھا۔ بلب کی روشنی میں قریب کی چیزیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ مزار سے چند قدم دور ہی نصیر کھڑا دکھائی دیا۔ نصیر کو دیکھ کر مجھے ایک جھٹکا سا لگا کہ وہ اس وقت قبرستان میں کیا کر رہا ہے، حالانکہ اس کا گھر قبرستان سے بہت دور تھا۔ ایک لمحے کو میرا خوف جاتا رہا اور میں ایک درخت کے پاس سائیکل کھڑی کر کے اس کی طرف گیا۔ نصیر، میں نے اسے آواز لگائی۔ سناٹے میں میری آواز بہت تیز گونجی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ میری آواز سن کر میری طرف لپکے گا، لیکن اس نے مختلف سمت میں دوڑ لگا دی۔ میں نے بھی تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ مجھے قبروں کو پھلانگتا ہوا دیکھ کر وہ بھی اور تیز ہو گیا، پھر اچانک سے وہ غائب ہو گیا۔ میں نے اس کو بہت تلاش کیا، لیکن اس کا کہیں پہ بھی پتہ نہ چلا کہ وہ کدھر گیا۔ اسے یوں غائب ہوتا دیکھ کر مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نصیر کو زمین نگل گئی یا قبرستان کھا گیا۔ وہ قبرستان سے کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ میرے بدن سے پسینے چھوٹ پڑے۔ میرے علاوہ اس وقت قبرستان میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس سے زیادہ خوف اور مجھے طاری ہوا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی نظر نہ آنے والی مخلوق میری بے بسی پر مجھ پر ہنس رہی ہے۔ اچانک جیسے میرے بدن میں کوئی طاقت سی بھر گئی۔ میں تیزی سے قبروں کو پھلانگتا ہوا دوڑ پڑا اور سائیکل کے پاس پہنچ گیا۔ میرا بھاگنا بند ہوا۔ سائیکل پر بیٹھتے ہی میں نے پیڈل پر بدحواسی سے پاؤں چلانا شروع کر دیے اور چند ہی لمحوں میں قبرستان سے دور نکل گیا اور گھر آ کر ہی میں نے دم لیا۔ رات میں کئی بار میری آنکھ کھلی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، لیکن آنکھ کھلنے پر احساس ہوتا کہ چند لمحوں پہلے میں نے ڈرا ہوا جو تھا اور جو میں نے منظر دیکھا تھا وہ خواب تھا۔ اس بات سے دل کو سکون ملتا اور میں دوبارہ سو جاتا۔ خواب میں جو منظر میں آ رہا تھا وہ کچھ یوں تھا کہ میں قبرستان میں جا رہا ہوں اور اچانک میرے سامنے نصیر آ جاتا ہے۔ میں ابھی اس بات کرنے کے لیے جاتا ہی ہوں کہ کوئی سیاہ لباس میں مخلوق اچانک سے میرے درمیان آ جاتی ہے اور نصیر کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ میں چیخنا چاہتا ہوں لیکن میری آواز حلق میں پھنس کر رہ جاتی ہے اور میں بے اختیار میری آنکھ کھول دیتا ہوں۔ اگلے دن صبح کالج میں میری ملاقات نصیر سے ہونے پر میں نے جب اسے قبرستان کی اس کی موجودگی اور غائب ہونے سے بات پوچھی تو وہ ہنس کر میری طرف دیکھنے لگا اور بولا کہ میں قبرستان میں جا کر کیا کروں گا، تمہیں ضرور وہم ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے وہم نہیں ہوا، میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں قبرستان میں دیکھا تھا اور میں جب تمہارے پیچھے بھاگا تو تم ایک دم سے غائب ہو گئے۔ پھر وہ مجھ سے بولا کہ میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں کہ آئندہ کبھی قبرستان کے اندر مت جانا اور اکیلے تو ہرگز مت جانا۔ قبرستان میں آسیب ہوتا ہے جو رات میں لوگوں کو تنگ کرتا ہے۔ وہ انسان کو دوستوں اور رشتہ داروں کے روپ میں نظر آتا ہے۔ ان کے پاس جانے والے شخص پر وہ آسیب حملہ کر دیتا ہے یا اس کے جسم میں داخل ہو کر اور اس کے گھر والوں کو پریشان کرتا ہے۔
پھر وہ بولا کہ ہمارے پڑوسی مرزا ندیم کی لڑکی پر آسیب آ گیا تھا۔ آسیب کے باعث اس نے گھر میں توڑ پھوڑ مچا دی۔ کبھی اس کو اٹھا کر دیوار پر وہ مارتی تو سب گھر والے ایک دم سے پریشان ہو جاتے کہ اتنی کمزور اور نازک سی لڑکی میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی، اور جب وہ اتنی طاقتور ہو گئی ہے تو اپنے سے بھاری اور بھاری سامان اور انسانوں کو کس طرح سے دور پھینک دیتی ہے کہ جیسے کوئی کھلونا پھینک رہی ہو۔ میں ان سے اس وقت کہہ بھی کیا سکتا تھا؟ نصیر کو میں نے اس وقت خاصے فاصلے سے دیکھا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا یہ وہم ہو، وہاں کوئی بھی نہ ہو۔ نصیر کا رات 12:30 بجے قبرستان میں کیا کام ہو سکتا تھا؟ اس واقعے کو گزرے 2 ماہ ہو چکے تھے اور میں بھی اس واقعے کو بھولتا جا رہا تھا۔ اس دن سے میں نے محسوس کیا تھا کہ نصیر کی صحت پہلے جیسی نہیں رہی تھی، وہ سوکھتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑتے جا رہے تھے اور اس کے جسم سے گوشت کم اور ہڈیوں کا غبار زیادہ ہونے لگا تھا۔ مجھے اس کی صحت گرنے پر سخت تشویش تھی۔ میں نے کئی بار اس کو مشورہ دیا کہ وہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائے۔ وہ میری بات سن کر ہنس کر ٹال جاتا۔ پھر ایک رات سائیکل پر قبرستان کے قریب سے میں گزر رہا تھا۔ میں رات میں گھر سے باہر زیادہ دیر نہیں رہتا۔ اس دن اتفاق سے اپنے دوست غلام محی الدین کے گھر گیا ہوا تھا اور اس کے گھر والے کسی شادی کے فنکشن میں گئے تھے۔ غلام محی الدین ٹی وی پر میرے پسندیدہ گانے لگا دیے تھے۔ میں اور وہ گانے سننے میں اتنے مگن ہو گئے کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلا، اور میں اس وقت بری طرح سے چونکا جب میری نظر گھڑی پر پڑی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ میں بدحواسی میں تیزی سے صوفے سے اٹھا اور غلام محی الدین سے اجازت لے کر گھر کو چل پڑا۔ قبرستان آتے ہی میری سائیکل اچانک ایک جھٹکے سے فضا میں اچھلی اور میں دھڑام سے سائیکل پر سے گر گیا۔ سائیکل کے نیچے سے ایک بڑا سا پتھر نکل کر آیا جو مجھے کہ نظر ہی نہیں آیا تھا، اور سائیکل سمیت میں سڑک پر گر پڑا۔ میں جیسے ہی سائیکل سے اٹھا، اچانک مجھے ایسا لگا کہ کوئی شخص قبرستان سے باہر آیا ہے۔ میں نے اس کو دیکھ کر بری طرح سے چونکا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، نصیر ہی تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کی آنکھیں آگ کا شعلہ نکل رہا تھا۔ آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود وہ ایسے چل رہا تھا کہ جیسے نیند میں چل رہا ہو۔ نصیر، نصیر ٹھہرو، میری بات سنو۔ میں نے بے ساختہ اس کو پکارا، مگر نصیر چلتا ہوا میرے پاس سے گزر کر اس طرح سے جانے لگا جیسے اس نے میری آواز سنی ہی نہ ہو۔ میں نے اس کا کندھا پکڑ کر اس کو جھٹکا دیا اور وہ ایسے چونکا جیسے میں نے اسے نیند سے بیدار کر دیا ہو۔ وہ غصے سے گھور کر مجھے دیکھنے لگا۔ نصیر، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے تمہارا دوست ہوں، میں نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ زندگی چاہتا ہے تو فوراً میری نظروں سے دور ہو جا، ورنہ ابھی اور اس وقت میں تجھے ختم کر دوں گا، نصیر نے عجیب سی نظروں سے اور غصے بھرے لہجے میں مجھے کہا۔ اس کی آواز مجھے بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بہت ہی بھاری بھرکم شخص اس میں سے بول رہا ہو۔ اس کی آواز سے بے ساختہ مجھے پر کپکپی سی طاری ہو گئی تھی۔ میں بمشکل کانپتے ہوئے سائیکل کو پکڑا اور اس پر سوار ہو کر تیز رفتاری سے سائیکل کو بھگاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ پھر میں نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اس وقت میں بہت زیادہ خوفزدہ تھا اور جلد سے جلد اپنے گھر کو جانا چاہتا تھا۔ وہ رات میری آنکھوں میں کٹی۔ رات بھر میں سکون کی نیند نہ سو سکا۔ بار بار میری آنکھ کھل جاتی۔ نیند سے بیدار ہونے پر مجھے اپنا جسم گرم گرم لگ رہا تھا اور درد بھی ہو رہا تھا۔ تمہیں تو سخت بخار ہے، امی نے میرے بستر سے اٹھنے پر میرے ماتھے پر ہاتھ لگایا۔ تم آرام کرو، آج کالج جانے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صبح سے دوپہر تک بخار کا زور ٹوٹ گیا تھا اور میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ بخار سے منہ کا ذائقہ میرا کڑوا ہو گیا تھا۔ میں 2 دن تک کالج بھی نہ جا سکا۔ تیسرے دن کالج جانے پر پتہ چلا کہ نصیر 2 دن سے آیا ہی نہیں ہے۔ میں اس رات کے واقعے سے ویسے بھی خوفزدہ تھا، اس لیے میں نے نصیر کے بارے میں کسی سے بھی ذکر نہیں کیا۔ میں نے نصیر کو اس حالت میں قبرستان سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس واقعے کو 2 ماہ گزر گئے تھے، لیکن نصیر کالج نہیں آیا اور نہ ہی میری ہمت ہوئی کہ اس سے میں ملاقات کرنے اس کے گھر جاؤں اور پوچھوں کہ وہ کالج کیوں نہیں آ رہا۔ پھر ایک دن نصیر کا چھوٹا بھائی نثار مجھے رستے میں ملا۔ میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھ ہی لیا کہ تمہارا بھائی کالج کیوں نہیں آ رہا، خیریت تو ہے؟ نصیر بھائی کی 2 ماہ سے طبیعت خراب ہے اور وہ سوکھ کر ہڈیوں کو ڈھانچہ بن کر رہ گئے ہیں۔ دوائیوں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ مولوی نظام سے روحانی علاج بھی کروا رہے ہیں، لیکن طبیعت سنبھلنے میں نہیں آ رہی۔ لیکن مجھے اور کسی دوست کو بھی اس کی بیماری کا پتہ ہی نہ چلا۔ میں نے حیرت سے اس سے کہا۔ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے نثار کے ساتھ ان کے گھر گیا۔
نصیر کو دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ واقعی وہ ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ گیا تھا۔ نصیر، تم نے اپنی حالت کیا بنا لی ہے؟ میں نے اس کو یہ کمرے میں جاتے ہوئے پوچھا تو وہ ہنس کر بولا کہ یہ سب میرے اعمال کی سزا ہے۔ میں بہت برا ہوں، میرا انجام اس سے بھی برا ہونا چاہیے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے اس کو کہا کہ تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا، تم ضرور صحتیاب ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ تسلیاں مت دو، جس نے مجھے اس حال پر پہنچایا ہے اس نے مجھ سے صاف کہہ دیا ہے کہ میں چند روز سے اس سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ نصیر، تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ بولا کہ تم سننا چاہتے ہو تو سنو، شاید تمہیں یہ سنا کر میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ نصیر نے میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے یہ بات کہی۔ تم مجھے کہتے تھے نا کہ شریف اچھا لڑکا نہیں ہے، تمہارے منع کرنے کے باوجود میں اس سے ملاقات کرتا تھا۔ ایک رات وہ مجھے قبرستان لے گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ مجھے کیوں قبرستان لے کے آیا ہے۔ رات کی تاریکی میں دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک تازہ قبر کا ایک حصہ کھود کر وہ اندر چلا گیا۔ اس قبر میں گھسنے کے ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے سخت حیرت ہوئی کہ دیکھوں تو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ قبر کے اندر اس نے ایک چھوٹی سی ٹارچ جلا رکھی تھی۔ ہلکی روشنی سے قبر کے اندر کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ قبر میں ایک نوجوان لڑکی کی لاش پڑی تھی۔ لڑکی کا کفن شریف نے اتار کر ایک پوٹلی بنا کر ایک طرف رکھ دیا تھا اور اب وہ لڑکی کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر مجھے ایک جھرجھری سی آ گئی کہ شریف اتنی گری ہوئی حرکت کیسے کر سکتا ہے۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن میرے پاؤں جیسے من بھر کے ہو گئے تھے۔ میرے لیے پاؤں اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ قبر سے باہر نکل کے آیا اور مجھے مجبور کرنے لگا کہ میں بھی وہی شرمناک حرکت کروں جو وہ قبر کے اندر لاش کے ساتھ کر کے آیا تھا۔ میرے انکار پر اس نے جیب سے پسٹل نکال لیا اور مجھے دھمکی دی کہ میں نے اگر اس کا حکم نہ مانا تو مجھے وہ جان سے مار دے گا۔ زندگی کس کو پیاری نہیں ہوتی۔ اپنی جان کو بچانے کی خاطر میں قبر کے اندر اتر گیا اور قبر میں وہی حرکت کر بیٹھا جسے میں چند لمحے پہلے برا سمجھ رہا تھا۔ شریف نے قبر سے کفن نکال کر قبر کو دوبارہ سے پہلے جیسی حالت میں کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر شریف مجھے قبرستان کے باہر لے آیا اور مجھے دھمکی دی کہ یہ بات اگر میں نے کسی کو بتائی تو نتائج اسے بھگتنا پڑیں گے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ میں کئی دن تک شریف سے نہیں ملا۔ مجھے شریف پر شدید غصہ تھا۔ اس رات اس نے کوئی اچھی حرکت نہیں کی تھی۔ پھر ایک دن خود بخود میرے پاؤں شریف کے گھر کی طرف اٹھ گئے۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنس پڑا اور رات ہو جانے پر قبرستان لے گیا۔ میں اس کے پیچھے ایسے چل پڑا جیسے میں اس کا غلام ہوں اور وہ میرا آقا ہے۔ اس رات شریف نے وہی رات والی حرکت کی اور قبر سے باہر آ گیا۔ میں نے اس کے اشارے کا منتظر ہی تھا۔ اشارہ پاتے ہی میں قبر کے اندر اتر گیا اور اپنے شیطانی عمل میں مصروف ہو گیا۔ اب ہم دونوں کی دوستی اور مضبوط ہو چکی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے رازدار بن گئے تھے۔ میرا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ جس رات شریف قبرستان نہیں جاتا میں اکیلا ہی چلا جاتا۔ قبر سے جو کفن لاتا وہ ایک کفن بیچنے والے کو سستے داموں فروخت کر دیتا۔ پھر ایک رات شریف کو شہر سے باہر جانا پڑ گیا۔ میں اکیلا ہی قبرستان چلا گیا اور ایک تازہ قبر کھود کر اندر اترا۔ عورت کا کفن اتار کر میں جیسے ہی اس کی جانب بڑھا، اچانک اس کی آنکھیں کھل گئیں اور اس کے منہ سے لمبے لمبے دانت باہر نکل کو آ گئے۔ میں گھبرا کر باہر نکلنے لگا، لیکن اس عورت نے میرے پاؤں پکڑ کر اندر کھینچ لیے۔ میں نے جب بہت کوشش کی کہ میں باہر نکل آؤں، لیکن اس عورت نے مجھے اتنی سختی سے پکڑ لیا تھا کہ میں خود کو چھڑا بھی نہ سکا اور میں بے بس ہو کر رہ گیا۔ وہ بولی کہ جاتا کہاں ہے شیطان؟ وہ عورت ہنس رہی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس سے ریکویسٹ کی، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، تو میری حد میں آ گیا ہے، تیری جان تو اب میں مر کر ہی چھوڑ سکتی ہوں، خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں پھر کبھی ادھر کا رخ بھی نہیں کروں گا۔ یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ تیرے دادا کا نام وکیل احمد ہے نا؟ میں نے اس کو ہاں کر کے جواب دیا۔ لیکن تو انہیں کیسے جانتی ہے؟ میں نے چونک کر اس سے پوچھا۔ بہت پرانا قصہ ہے، میں تیرے دادا کے گھر نوکرانی تھی۔ ایک دن گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے، تیرے دادا اور ان کے چند دوست گھر میں شراب میں دھت بیٹھے تھے۔ مجھے گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر تیرے دادا مجھ پر بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑا۔ وہ مجھے نوچتا کھسوٹتا رہا، میری سانسیں اکھڑنے لگی تو اسے ہوش آیا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔
مرتے مرتے میں نے دل میں عہد کیا تھا کہ جب تک وکیل احمد اور اس کے گھر کے فرد کو اپنا انتقام نہ بنا لوں اس وقت تک میری روح کو قرار نہیں آئے گا۔ تو جب قبر میں اترا تھا تو میری روح خوش ہو گئی کہ میری مراد پوری ہونے والی ہے۔ روحوں کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں ہوتا۔ قبر بہت پرانی ہے، صرف تیری نظر کا دھوکہ تھا۔ میرے جسم پر جو کفن تھا وہ بھی تیری نظر کا دھوکہ تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھے اپنی باہوں میں دبوچ لیا۔ میں کسی بے بس پرندے کی طرح بڑبڑا کر رہ گیا۔ پھر مجھے کچھ بھی ہوش نہ رہا۔ ہوش آنے پر میں اس قبر میں اکیلا پڑا تھا۔ وہ عورت وہاں سے غائب تھی۔ میں قبر سے نکل کر تیزی سے گھر کی طرف بھاگا۔ دوسری رات نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم خود بخود قبرستان کی طرف اٹھنے لگے اور قبرستان پہنچ کر میں نے قبر کے اندر اتر گیا۔ قبر میں عورت موجود تھی۔ اس نے مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور میں پھر دوبارہ سے بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آنے پر میں دوبارہ اپنے گھر آ گیا۔ پھر یہ سلسلہ روز ہونے لگا۔ میں اب جسمانی طور پر کمزوری محسوس کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ میں ہڈیوں کا پنجر بن کر رہی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے یہ بات اپنے والد یا کسی دوست کو بتائی ہے تاکہ تمہارا وہ علاج کرواتے۔ میں اپنا جرم اور یہ بات بتانا چاہتا تھا، لیکن میں جب بھی یہ بات کسی کو بتاتا ہوں تو ایک عجیب سی بات ہوتی ہے کہ کوئی میرے گلے کو دبانا شروع کر دیتا ہے۔ میری سانسیں رکنا شروع ہو جاتی ہیں اور میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ گلے پر ہاتھوں کا دباؤ کم ہوتا ہے، پھر میں کچھ بہتر ہوتا ہوں۔ یہ بات میں کسی کو نہ بتاؤں، وہ اس حالات میں مجھے پہنچا دیتا ہے۔ کیا وہ عورت یہ بات صحیح کہہ رہی تھی کہ تمہارے دادا جان نے ایسی کوئی حرکت کی تھی؟ میں نے یہ بات اس سے پوچھی۔ وہ بولا کہ ہاں، میرے دادا جان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت عیاش تھے۔ نہ جانے کتنی عورتیں ان کی ہوس کا شکار ہو کر قبرستان کی زینت بن چکی تھیں۔ پیسہ ان کے پاس بہت تھا۔ پولیس رشوت لے کر کیس دبا دیتی تھی۔ تم حیران ہو کہ میں نے تمہیں یہ بات ڈیٹیل میں کیوں بتائی اور ابھی میرے گلے کو وہ ہاتھ کیوں نہیں دبا رہا۔ میں نے اس کو کہا کہ ہاں، میں یہ بات کہنے ہی والا تھا۔ وہ بولا کہ میں اس قدر کمزور ہو چکا ہوں کہ خود سے چل بھی نہیں سکتا۔ مجھے کوئی پکڑ کر اٹھاتا ہے تو اٹھ پاتا ہوں۔ وہ قبر والی عورت خود یہاں آتی رہتی ہے لیکن کسی کو نظر نہیں آتی۔ 2 دن پہلے ہی اس عورت نے مجھے بتایا تھا کہ تیرا دوست عمیر تیرے پاس آئے گا، تو اسے اپنا راز بتا دینا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ بشیرہ نے اپنا انتقام لے لیا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے نصیر بہت طویل سفر کر کے آیا ہو اور تھکن سے ہانپ رہا ہو۔ میں نے اس کو کہا کہ تو انشاءاللہ تعالیٰ تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ بولا کہ جو مولوی صاحب مجھ پر دم کرنے آتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ میرے گھر والوں نے روحانی علاج کرانے میں بہت دیر کر دی اور وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن طبیعت بہتر ہونے کی امید انہیں نظر نہیں آ رہی۔ وہ عورت بھی کہہ رہی تھی کہ میں 1 ہفتے سے زیادہ نہیں جی سکوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیز تیز رونا شروع کر گیا۔ میں نے رومال سے اس کے آنسو پوچھے اور اسے حوصلہ دیا۔ پھر میں وہاں سے چلا آیا۔ میں اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ نصیر سے ملاقات ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ نصیر کے انتقال کی خبر مجھے مل گئی۔ بشیرہ نے اپنا انتقام لے لیا اور نصیر کو بھی اس کے گھناؤنے فعل کی سزا مل چکی تھی۔ بشیرہ نے ایسا انتقام لینے پر اس کی روح کو سکون پہنچا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے۔ ایسا ہونے پر نصیر کے خاندان کے لوگ اب محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر بشیرہ کی روح کو چین نہ آیا تو پھر اس کے خاندان میں سے مزید لوگ بشیرہ کے انتقام کی بھینٹ چڑھ سکتے ہیں۔ لاسٹ سٹوری آدی ناتھ نے ویسٹ بنگال سے سینڈ کی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میرا نام آدی ناتھ ہے، میں ایک اگھوری ہوں اور میں ویسٹ بنگال سے بلانگ کرتا ہوں۔ میں اکیلا رینٹ کے گھر پر ہی رہتا ہوں اور میرے پاس ایک شمشان گھاٹ ہے۔ ایک بار رات کے 2 بجے میں سادھنا کے لیے وہاں شمشان گھاٹ پر گیا۔ وہاں ایک چتا جل رہی تھی اور ایک دفن کیے گئے بچے کی قبر پر میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہندوؤں میں 5 سال کی عمر کے کم عمر کے بچے دفنائے جاتے ہیں۔ میں بیٹھ کے جب کریا کر رہا تھا تب مجھے ایک چھوٹے سے بچے کی رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی اور پھر کریا کے ختم کرنے کے بعد میں اپنے گھر لوٹ آیا۔ گھر پہنچتے ہی مجھے لگا کہ کوئی میرے ساتھ آیا ہے۔ دوسرے دن پورا دن ٹھیک رہا۔ رات کو جب میں سویا ہوا تھا تب مجھے ایسا لگا
कि कोई मेरी छाती पे बैठा हुआ और मेरे बालों को सहला रहा है। फिर मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि एक बच्चा मेरी छाती पर बैठा हुआ है और वो मुस्कुरा रहा है। उसकी खौफनाक शक्ल देखकर बड़ी मुश्किल से मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। वो आत्मा बोली कि मुझे मुक्ति दिलाओ। फिर मैंने उससे वादा किया तो वो गायब हो गया। मैंने अपने गुरुजी से बात करके उसको मुक्ति दिलाई। आदिनाथ जी, कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम थोड़ी सी स्टोरी लॉन्ग हो। एनीवेज, ये आज की स्टोरीज थी। लिसनर्स, आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगे तो कमेंट्स एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू स्टोरीज़ के साथ। अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।